ضیا کوٹ والوں سے پہلا سوال، بتائیے اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے اور اس وقت کے بادشاہ کے درباری بھی تھے۔ اگر یہ جواب غلط ہوا تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا شہر افسوس۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو افسوس ہم کہتے ہیں نا، یہ ایک شہر کا نام بھی ہوا کرتا تھا، جس شہر کا نام افسوس تھا۔ اصحاب کہف اسی شہر افسوس کے شرفاء تھے، بادشاہ کے معزز درباری تھے۔ جواب درست دے دیا ہے، تو لہذا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باری میرپور کشمیر والوں کی ہے، اصحاب کہف کس بادشاہ کے دور میں بیدار ہوئے تھے؟ بادشاہ بیدروس۔ اصحاب کہف بادشاہ بیدروس کے دور میں بیدار ہوئے تھے، جو ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تھا۔ بتائیے اصحاب کہف غار میں کتنے برس تک سوتے رہے؟ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن پاک کے واقعات سورہ کہف میں ہمیں پڑھنے چاہیے، تفسیر جیسے صراط الجنان بھی آ چکی ہے۔ جی، اصحاب کہف 309 برس تک غار میں سوتے رہے۔ اصحاب کہف غار میں کتنے برس سوتے رہے؟ 309 برس۔ جی ہاں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باری اب ہے ضیا کوٹ والوں کی، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اس بارے میں کوئی واضح نشانی اور دلیل بتائیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر واضح دلیل اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ جی ہاں، اصحاب کہف کا واقعہ واضح نشانی اور دلیل ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اصحاب کہف کس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ گزین ہوئے تھے؟ وہ کون سا بادشاہ تھا؟ بادشاہ دقیانوس۔ ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں دقیانوسی باتیں کرتے ہو۔ جناب، یہ دقیانوس بات شاید ہو سکتا ہے یہ اسی بادشاہ کی وجہ سے کہا جاتا ہو، ہزاروں سال پرانا یہ بادشاہ گزرا ہے تو بڑی پرانی باتیں کرتے ہو۔ یہ اصحاب کہف جو تھے دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ خیبر پختونخوا والوں بتاؤ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ پنجابی کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اب دیکھیں ہمارے نعت خواہ ہمیں وہ سنائیں گے کہ نہیں۔ جی، اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، 8واں ان کا کتا تھا۔ جناب، اصحاب کہف کی تعداد 7 اور 8واں ان کا کتا تھا، جواب بالکل درست دیا ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جو 8واں کتا تھا، جو اصحاب کہف کے گویا غار کے کنارے بیٹھا رہتا، آپ کی خدمتیں کرتا رہتا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ ایک بڑی تفصیل ہے کہ وہ بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا، مگر نسبت والا کتا بھی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے تو اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اللہ والوں سے اپنی نسبت جوڑ لے تو کیوں نہ ان کے صدقے جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ اگر وہ شعر یاد ہو، اچھا کوئی ہے جس کو یاد ہو؟ جی، نسبت جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، پاویں کتا ہووے بیٹھا سرکار دے بوہے تے، کوئی غار دے بوہے تے، ہاں، پاوے کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے، جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا، پاوے کتا ہوئے بیٹھا، کوئی غار دے بوہے دے۔ یہ قرآنی واقعہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی زبردست دلیل ہے ہمارے لیے کہ نسبت کہاں پہنچا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا اولیاء کرام کی نسبتوں کی باتیں کرتے ہو، کیا پیری مریدی کی باتیں کرتے ہو، کیوں اللہ والوں کی نسبت کو اتنا ایمفسائز کرتے ہو؟ ارے قرآن کہتا ہے کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کے گویا خدمتگار تھا، ان کے غار کے کونے پر بیٹھا رہتا تھا، لیکن چونکہ نسبت اللہ والوں سے ملی تو جنت میں چلا جائے گا، تو ہم کیوں نہ اللہ والوں سے اپنی نسبت کو جوڑ لیں۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا، اے غوث اعظم، ہمارے جو پیروں کے پیر ہیں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔
العلم